سبحان اگر اللہ. آپ کا ذوق ہو، اگر آپ کا شوق ہو تو پھر انشاءاللہ میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. ابھی بھی میرے خیال سے کافی طلباء تھکے بیٹھے ہیں. بہرحال حضور کی بات، حضور کی شان بھرا البھرا ہے، اور ذکر بھی ایسا بلند ہے کہ جس نے بھی دامن مصطفیٰ کو تھاما قیامت تک اس کا نام رہا. بڑے بڑے چودھری، اپنی جگراہٹ جمانے والے، آج ان کی سگی اولادیں، ان کی اپنی نسلیں ان پر لعنت کرتی ہیں، لیکن آج سالوں بعد بھی غازی علم الدین کا نام آ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اسی لیے حضور کی بات ہے کہ یار بلال سلام اللہ نہ لمبے پینڈے کام اللہ نہ علمہ وچ فساد اللہ، بس یار بلال سلام اللہ. اور حضور کی بات کرو. اگر بات یہی ہے کہ عاشق چاہتا مصطفیٰ کا ذکر ہے تو پھر ہم نوکر ہو کر مصطفیٰ کا ذکر اور کیوں نہ کریں. تو میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں گا، آج جو ہم نے اپنے استاد کریم سے پڑھی. آپ فرماتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ کی بات کیا ہے؟ فرمایا کہ مصر کے اندر یوسف علیہ السلام جاتے ہیں تو شاعر نے قلم اٹھایا اور کہا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں اے انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ. مردان عرب کہتے ہیں کہ کسی کے حسن کو دیکھ لینا، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لینا کوئی بڑی بات نہیں. یوسف کا حسن سامنے تھا، عورتیں اپنے ہاتھوں پر انگلیاں چلا بیٹھی. ارے وہ بدہوشی تھی، وہ مدہوشی تھی، وہ بے ہوش تھی، وہ انگلیوں پر چوڑیوں کا چلانا بے ہوشی کے عالم میں تھا. لیکن قربان جو عظمت مصطفیٰ پر جب عہد کے میدان میں امیر حمزہ اپنا جگر کٹواتے ہیں تو پورے ہوش کے ساتھ کٹواتے ہیں. جب حضرت مصعب بن عمیر اپنا سب کچھ لٹا کر آ جاتے ہیں تو پورے ہوش کے ساتھ آ جاتے ہیں. جب حضرت صدیق اکبر مصطفیٰ کی خاطر اپنا تلمن لٹاتے ہیں تو عشق مصطفیٰ میں لٹاتے ہیں، پورے ہوش کے ساتھ لٹاتے ہیں. عمر فاروق ہاتھ میں لے کر تو تلوار آتے ہیں پر اپنا ہی دل دے جاتے ہیں، پورے ہوش کے ساتھ دے جاتے ہیں. اب یہ سارے عاشقوں کی بات کروں اور غازی علم الدین کی بات نہ کروں تو یہ ناانصافی ہوگی. میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں، سنیے گا اور ذرا دل کو کھول کر سنیے، ذرا اس کے مصطفیٰ دل میں اجاگر کر کے سنیے. جب غازی علم الدین نے، جب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے اس قاتل کو، اس گستاخ کو، اس زاہل کو پھانسی جہنم کر دیا، بعد میں آپ کو جب جیل میں ڈال دیا گیا وہ کوئی رحم نہیں لایا آپ کے پاس اور کہنے لگا کہ جناب کہہ دیجئے کہ میں جو ہے مدہوشی میں تھا، وہ میں بے ہوشی میں تھا، میری عقل ٹھکانے میں نہیں تھی، اس لیے مجھ سے یہ حالت ہو گئی. آپ صرف اتنا کہہ دیجئے، اور آپ صرف اتنا کہہ دیجئے، آپ صرف اتنا کہہ دیجئے، باقی تختہ دار سے بچا لینا یہ ہمارا کام ہے. اللہ اللہ اللہ. آپ عاشق تھے، آپ نے فرمایا ومن عاشق سرمستم ازدار میندیشم پروانہ جابازم ویزنار میندیشم. آپ نے فرمایا مجھے وہ یہ مشورہ دیتے ہو، مجھے یہ کہتے ہو کہ کہہ دیجئے کہ بے ہوشی کے عالم میں تھا. کہا نا وہ ساری زندگی میں نے مدہوشی میں گزاری، بس وہی لمحے میں نے ہوش میں گزارا جب اس واسی کو میں نے جہنم کر دیا، اور جب اسے میں نے واسی جہنم کر دیا تو وہی لمحہ تھا. باقی تختہ دار کی چادر مناش کے سر مستم ازدار میندیشم وہ پروانہ جابازم ازمار میندیشم. فرمایا جب میں ہوں عشق مصطفیٰ میں قربان ہونے والا، وہ جب میں اپنی جان ہی مصطفیٰ کے در پر لوٹانے آیا ہوں، پھر مجھے جناب والا تختہ دار سے کیا خوف. اور کہا کہ دیکھتے نہیں تم مجھے سمجھاتے ہو، تم دیکھتے نہیں کہ ایک پروانے کو ارے وہ جانور ہے، اس پروانے کو روشنی سے محبت ہے تو وہ روشنی کی محبت بھی اپنی جان دینے سے باز نہیں آتا. وہ ایسی دے دعویٰ اس کا مصطفیٰ دا کتا ہوا ہے. پھر بلند آواز سے کہیے کہ تاج دارے ختم ہو. ہاں جب ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں تو پھر ہم فیض آباد جانے سے بھی نہیں گھبراتے، اور پھر ہم تختہ دار پر جانے سے نہیں گھبراتے. ویسے تو سیدھا جانا نہیں گھبران دینا کہ عالم کفر کی پھسلن پر پھر پاؤں رکھنے سے بھی ہم نہیں گھبرائیں گے. رہے گا یوں ہی عشق مصطفیٰ حضر وچ رہے گا، رہے گا یوں ہی، رہے گا یوں ہی. ابھی بھی تم ہاتھ نہیں اٹھا رہے، تم کب اٹھاؤ گے؟ پھر رہے گا یوں ہی، رہے گا یوں
ارے یہ تو ہاتھ اٹھانے کی بات ہے، ہم نے گردن لے کے لیے پھر نہ جب صحابہ کی بات آتی ہے نا، صحابہ نے ہاتھ نہیں چھپڑا، ہائے ہائے ہائے، وہ تو اپنے 6 ماہ کے بچے بھی لے آئے کہ حضور آپ کی طرف اگر کوئی تیر آتا ہے تو سامنے ہمارے بچے کر دینا، وہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو جہاں نہیں، ہم کہیے رہے گا یوں ہی، رہے گا یوں ہی، رہے گا یوں ہی، پورا عالم کفر بھی سن لے کہ رہے گا یوں ہی، اور سارے نجمی وہابی میراثی سارے سن لے رہے گا یوں ہی، جب تک مصطفیٰ کے عاشق ہیں، جب جیسے غلام زندہ ہیں، حضور کا چرچا ہوتا رہے گا یوں ہی، بڑے ہاتھ ہو جائے جل جانے والے۔ اب میں کلاس قوم کے آخری مقرر تشریف لاتے ہیں